بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے دوسرے سبق کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم نعت کو پڑھیں گے، اور آج ہم قواعد کو زیر بحث لائیں گے۔ آج کے ایس ایل اوز کو دیکھتے ہیں۔ آج کے ایس ایل اوز میں ہم ایک ہی ایس ایل او کو کور کریں گے، اور وہ ایس ایل او کیا ہے؟ تجنیس معنوی میں امتیاز سے واقف ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں قواعد کی طرف۔ قواعد میں جو سوالات آپ کے سامنے ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے ایک ضروری بات یہ ہے کہ ان سوالات میں ہم نے آج تک جو قواعد پڑھے ہیں ان قواعد سے متعلقہ مختلف سوالات ہمارے سامنے ہیں، تو آپ غور سے ان سوالات کو سنیں اور ہم مل کر ان سوالات کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل میں سے کسی جملے میں مختلف معنی والے ہم جنس الفاظ کا استعمال ہوا ہے؟ کس جملے میں؟ اور 4 جملے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلا ہے، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسرا جملہ، دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہا ہے۔ تیسرا جملہ ہے، ایک نہ ایک دن میں بڑا آدمی بنوں گا۔ اور چوتھا جملہ ہے، شام سے پہلے وہ شام پہنچ گیا۔ تو ان 4 جملوں میں سے وہ کون سا جملہ ہے جس میں مختلف معنی والے ہم جنس الفاظ کا استعمال ہوا ہے؟ وہ ہے یہ جملہ، اس لیے کہ یہاں پر شام یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور دونوں میں سے اس شام سے مراد وقت ہے، جیسے شام صبح شام، اور یہاں شام سے مراد ایک ملک کا نام ہے، ایک عرب ملک کا نام۔ سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ مختلف معنی والے ہم شکل الفاظ کی درست مثال ہے۔ مختلف معنی والے ہم شکل الفاظ، یہ آپ نے دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ 4 آپشنز کو دیکھتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کو گلے سے پکڑ کر گلے لگایا۔ دوسرا جملہ ہے، گلابان کا گلہ محفوظ ہے۔ تیسرا جملہ ہے، گوشت گل گل کر ملیدہ ہو گیا۔ اور اگلا جملہ ہے، گلا تو گلا ہی ہوتا ہے۔ تو چلے بتائیں کون سا جملہ جو ہے وہ درست ہم اس کو قرار دیں گے اس سوال مختلف معنی ہم شکل الفاظ؟ تو یہ ہے اس کا درست جواب، ایک ہے گلابان اور ایک ہے گلا۔ تو اس گلا سے مراد کیا ہے؟ ریوڑ، جانوروں کا ریوڑ، چوپایوں کا ریوڑ، اور اس سے مراد ہے وہ جگہ یا وہ ڈبہ جس میں دکاندار یا کوئی آدمی اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ مختلف معنی رکھنے والے ہم شکل الفاظ والا جملہ ہے کہ معنی مختلف ہوں گے اور ہم شکل الفاظ، یہ دونوں۔ اب وہ سوال کے درست جو آپ کو 4 آپشن دیے ہیں ان میں درست ہم جواب کو منتخب کرتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، قربانی کے جانور کی قربانی کی گئی۔ بعض لوگ دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے۔ تیسرا جملہ ہے، اعلیٰ پائی کے لوگ بھی پائے کھاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے، چوری پکڑے جانے پر وہ پانی پانی ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر پائے کا لفظ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ اس پائے کا مطلب ہے مرتبہ، مقام، اور اس پائے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا درست جواب۔ اب آگے چلیں، سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ لفظ آرا بھی 2 معنی والا لفظ ہے جس میں سے ایک معنی ہے
शान व शौकत, सजाना, आ जाना और राय, तो आरा जमा है राय की। अगले सवाल को देखते हैं। लफ्ज खोया दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक माना दूध से तैयार होने वाला खोया जो मीठा होता है, जबकि दूसरा माना खोया का है उम्मीद, ज़ियाफत, ज़ाया करना और गर्व। जी, कौन सा है? ज़ाया करना। जैसे हम कहते हैं मुझसे ये चीज़ खो गई है, मतलब गुम हो गई है, ज़ाया हो गई है। सवाल नंबर 6 को देखें। लफ्ज़ भाग का एक माना है तेज दौड़ना, जैसे भागना हम कहते हैं। लफ्ज़ भाग का दूसरा माना है किस्मत, झाग, लगाम या इख्तियार। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, किस्मत। जैसे कहते हैं मेरे भाग खुल गए, मेरी किस्मत खुल गई। अगला जुमला देखें। अगला जुमला है आस। आस का माना है उम्मीद। इसी लफ्ज को हम दूसरे किस माने में इस्तेमाल करते हैं? इज्जत, बर्दाश्त, चक्की या पुश्त। ये है चक्की। अगला सवाल देखें। अगला सवाल नंबर 8। लफ्ज रास तजनीसे माना की एक अच्छी मिसाल है। इसका एक माना है सरदार, रस्सी, राज या हिम्मत। तो दुरुस्त जवाब है सरदार। ये आपने जहन में रखने हैं। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तलिफ माना रखने वाले हम शक्ल अल्फाज की दुरुस्त मिसाल है। यानी मानी क्या होंगे? मुख्तलिफ, और अल्फाज क्या होंगे? हम शक्ल। अब देखते हैं। वाज़ेह और वाज़ेह, हामी और हामी, दाद और दाद, तारीफ और तारुफ। जी, सवाल को गौर से देखें, सवाल नंबर 9 को, और इनमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सवाल क्या था? मानी मुख्तलिफ और अल्फाज हम शक्ल। हम शक्ल, इन चारों में से सिर्फ यही हमें नजर आ रहा है, तो ये होगा दुरुस्त जवाब। आखिरी सवाल है हमारा, मुख्तलिफ माना रखने वाले हम शक्ल अल्फाज वाला जुमला। वही जो ऊपर सवाल नंबर 9 में था कि माना मुख्तलिफ होंगे और अल्फाज क्या होंगे? इमलास की हम शक्ल होगी। तो अब देखते हैं कि इन 4 जुमलों में से कौन सा जुमला इसका दुरुस्त जवाब होता है। पहला क्या है? जहां किसी की खटपट हुई वहां हम खट से मौजूद। दूसरा है ठंडी आइसक्रीम खाने से दांत ठंडे हो जाते हैं। तीसरा जुमला है गाड़ी छक छक कर कर चली आ रही है। और आखिरी है ये आम मुझे खट्टा खट्टा सा महसूस हो रहा है। जी, तो आपने ये 4 जुमले देखे, तो अब बताएं, ये सवाल आप हल करें कि इनमें से कौन सा जुमला इस सवाल का दुरुस्त जवाब कहलाएगा। जी, ये देखें खट, और ये भी क्या है? और मानी दोनों के क्या है? मुख्तलिफ, लिहाजा ये वाला इसका दुरुस्त जवाब होगा। तो देखिए, हमने ये 10 सवालात जो हैं वो हमने मिलकर हल कर लिए। अब आपको यही सवाल और इसी तर्ज के सवालात आपको घर के काम के तौर पर देंगे। आपने इन सवालात को गौर से पढ़ना है और जो आपको 4 किस्म के जवाबात दिए गए हैं, इनमें से किसी एक जवाब को आपने अच्छी तरह गौर से पढ़कर मुंतखब करना है। और दूसरी बात यह भी है कि आपने इस जवाब का इंतखाब क्यों किया, आपने ये भी यहां पर इन 2 लाइनों में लिख देना है। ये जो 2 लाइनें आपको दी गई हैं, 2 सुतूर यहां पर आपको नजर आ रही हैं, ये इसी मकसद के लिए हैं कि आप जो जवाब मुंतखब कर रहे हैं उसकी वजह आपने इन 2 सुतूर में तहरीर करनी है। और ये आपके समर पैक में मौजूद है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा घर का काम जो कि सरगर्मी है आपके समर पैक में, वो क्या है? दर्ज झैल हम शक्ल अल्फाज के दोनों मानी अलग अलग लिखें
اور جملوں سے فرق واضح کریں. یعنی آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ ہم شکل الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے معنی الگ الگ لکھنے ہیں. دونوں کے معنی الگ الگ لکھنے ہیں، خط کے یہاں پر اور یہاں پر. اور دوسرا کام کیا ہے؟ جملوں سے فرق واضح کرنا ہے. تو چلے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں اور ان الفاظ کے معنی یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. آپ نے ان الفاظ کی مدد سے اب یہاں پر صرف جملے بنانے ہیں جن میں ان معنی کی وضاحت ہو جائے. مکتوب، حجامت، چوپایوں کا ریوڑ اور نقدی رکھنے کا ظرف. یہ ہے گلہ، خط، بار. یہ آپ نے معنی تو میں نے لکھ دیے، آپ نے صرف ان الفاظ سے جملے بنا کر ان معنی کی وضاحت کرنی ہے. دیکھیں اب کا کام آدھا میں نے کر دیا اور باقی آدھا کام آپ نے گھر کے کام کے طور پر ضرور کرنا ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات غور سے دیکھے اور سنے ہوں گے، اور جو کام آپ کو گھر کا دیا گیا ہے اس کو آپ ضرور اور شوق سے کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.